قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب بادشاہ کی بات کو نہ مانا، بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے، پولیس والے بھیجے، سرکاری ملازم بھیجے، جاؤ پکڑ کے لاؤ امام احمد کو۔ اس نے ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیا۔ وہ فوجی چلے، وہ جتھا چلا بادشاہ کے دربار سے نکل کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے۔ انہوں نے واپس آ کے کہا کہ حضرت حکومت والا ان کے ساتھ 32 علماء اور بھی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ نے کہا جاؤ ان 32 مولویوں کو بھی ان کے ساتھ پکڑ کے لاؤ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بھی پکڑ کے لاؤ۔ وہ دوبارہ چلے، پکڑنے کے لیے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 32 علماء تھے، ان میں سے 30 بادشاہ کے ساتھ مل گئے۔ کہا ہم تمہاری بات احمد نہیں مانتے، ہم تو اقتدار سے ڈرتے ہیں، ہم تو حکومت سے ڈرتے ہیں، ہم تو پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اقتدار اس کے قبضے میں ہے، حکومت اس کے قبضے میں ہے، گھاٹ اس کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی ہمیں پھانسی کے اوپر چڑھا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور ایک بوڑھے عالم دین، ایک طرف ساری مولویت، ایک طرف پورے پیر، ایک طرف ساری حکومت، ایک طرف سارا اقتدار، ایک طرف امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا، بلکہ میں اپنی بات پر قائم دائم جس طرح پہلے تھا اس طرح آج بھی ہوں۔ تم بھلے بگڑ جاؤ، تم اپنے موقف سے پھرتے چلے جاؤ، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں ماننے والا صدیق اکبر کا ہوں، میں ماننے والا فاروق اعظم کا ہوں، میں ماننے والا عثمان غنی کا ہوں، میں ماننے والا علی المرتضیٰ کا ہوں، میں ماننے والا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہوں، میں ماننے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوں۔ میں اپنی بات سے فتوے سے نہیں پھر سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو فوجیوں نے پکڑا، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پھر کہا بات سے بدل جاؤ، اپنے فتوے سے بدلتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کوئی دلیل ہے لے کر آؤ، میں اپنے فتوے سے بدل جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں جب بادشاہ وزنی دلائل نہ لا سکا، کوئی بات نہ لا سکا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا آج کے دن مجھے مارا جائے گا، آج کے دن مجھ پہ ظلم کیا جائے گا، آج کے دن میرے اوپر تشدد کیا جائے گا۔ قربان جائیں امام احمد کے تقوی پر، انہوں نے اس دن اپنے سطر کو مضبوطی سے باندھا کہ آج میرے اوپر ظلم کیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، بربریت کی جائے گی، مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے امام نے کہا کئی تکلیفوں کی وجہ سے میرا سطر نہ کھل جائے۔ امام احمد بن حنبل فتوے سے باز نہ آئے۔ ایک نوجوان آتا تازہ دم ہو کے 3 کوڑے امام احمد کو لگا تھا، جو ایک کوڑا اس وقت کسی تندرست ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی بل بلا اٹھتا۔ حضرت احمد بن حنبل ایک دن میں 18 کوڑے جسم پر برداشت کرتے چلے گئے، جسم پر محفوظ کرتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ بھی خادم کے حکومت کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی حکومت کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی انہی اذیتوں میں، انہی تکلیفوں میں جنازہ اٹھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے پھر وہ عزت دی، وہ عظمت دی، وہ مقام دیا، وہ رتبہ دیا، وہ مرتبہ دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں 8 لاکھ لوگ شرکت
جاتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 عیسائی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی عزت ہے، قرآن کی عظمت ہے، اللہ کے کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یہ اللہ کے برابر کی چیز ہے۔ یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کا مقام آگے سمجھیے۔ اللہ نے اس قرآن مجید کو پہلے لوح محفوظ میں رکھا، پھر اتارا آسمان دنیا پر، پھر جبرائیل علیہ السلام کو جو تمام فرشتوں میں سے اعلیٰ ہیں ان کو کہا آہستہ آہستہ قرآن مجید کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا جائے۔ نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار پر اس قرآن مجید کو اتار کر بھی اللہ نے عظمت قرآن کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے چند سینوں کو محفوظ کیا، اللہ نے صحابہ کے سینوں میں قرآن کو منتقل کیا۔ اگر آج تم نے قرآن مجید کو دیکھنا ہے، آج ہم نے قرآن مجید کو دیکھنا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو قرآن موجود تھا، آج وہ سنیوں کے پاس قرآن موجود ہے۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن تھا، وہی سنیوں کے پاس قرآن ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن تھا، وہی سنیوں کے پاس قرآن ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حفاظ کو تیار کر کے بحری بیڑے میں بٹھا کے دنیا کے کونے کونے تک اس قرآن کو پہنچایا تھا، وہ امیر معاویہ کا قرآن ہمارے سنیوں کے سینوں میں ہے۔ آؤ دیکھنا چاہتے ہو، جن کے پاس صحابہ ہیں قرآن بھی ان کے پاس ہے۔ یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کا رتبہ ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے مرتبہ دیا، مقام دیا، پھیلتا چلا گیا۔ اگر آج دیکھنا چاہتے ہیں ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے والا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن کے اوپر شہید ہوئے، لبوں پر قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اگلا مہینہ یکم محرم الحرام میں حضرت عمر فاروق زبان پر قرآن ہے، حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا۔ آگے 10 محرم آ رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پر قرآن ہے، حضرت حسین کی گردن کو نیزے کی انی پر چڑھا دیا گیا، مگر قرآن حضرت حسین نے نہیں چھوڑا۔ آج پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، اگر قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اگر قرآن سے محبت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اگر ہم قرآن کی عظمت کو مانتے ہیں تو حضرت حسین کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اگر قرآن کی عظمت کو مانتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سب کا یہی ارادہ ہے، یہی جذبہ ہے، آخر میں یہی کہوں گا، اس شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، تو فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، جو کرسال سیدوں کے افسر میں گلنے والے ہیں۔ ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے اونچوں کے ہم اور مچلنے والے ہیں۔